أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سرہم تمام پوشیدہ باتوں کو ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اور بے شک اللہ تعالیٰ ساری غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات. یہ منافق لوگ وہی ہیں یلمزون المطوعین جو الزام لگاتے ہیں المطوعین اخلاص کے ساتھ من المؤمنین جو ایمان والے ہیں فی الصدقات جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی یہ منافقین ان ایمان والوں پر الزام لگاتے ہیں جو اخلاص اور خوشی کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم اور وہ لوگ لا یجدون ان پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ جو نہیں پاتے الا جہدہم سوائے اپنی محنت کے فیسخرون منہم تو اس بات پر یہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت میں دو باتیں آئی ہیں. ایک تو یہ ذکر فرمایا کہ منافقین ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جو ایمان والے اخلاص کے ساتھ بڑھ چڑھ کر بہت زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور دوسرا یہ منافقین ان لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت جمع پونجی تو نہیں ہے لیکن وہ محنت کرتے ہیں، وہ مشقت اٹھاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جو تھوڑا بہت حاصل ہوتا ہے وہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، تو ان کا بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کے بعد اب ان آیات کے حوالے سے یہ سمجھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر، موقع تو بہت سارے تھے لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ تبوک کے موقع کا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی ضرورت ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لو اور خرچ کرو، دل کھول کر خرچ کرو، بہت شدید ضرورت ہے. تو اس موقع پر مسلمانوں نے خرچ کیا، صدقہ خیرات دیا، اللہ کے راستے میں بہت کچھ دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روایات میں آتا ہے کہ 4000 یا 8000 درہم دیے. تو یہ جو منافقین تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لو یہ تو تم نے دکھلاوے کے لیے دیے ہیں، اپنے مال کو ظاہر کرنا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو کہ میں کتنا مالدار ہوں، تو دکھانے کے لیے تم نے دیے ہیں. اسی کے مقابل ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ خرچ کرنا چاہیے، حضور نے تاکید بھی فرمائی ہے، تو اپنے گھر گئے اور کہا بیوی سے کہ کچھ ہے، کچھ ضرورت کی چیزیں ہی کیوں نہ ہوں، آٹا وغیرہ جو کوئی بھی ایسی چیز. کہا جی کہ گھر میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی پریشان ہیں. یہ چلے گئے ایک یہودی کے پاس اور کہا کہ میں ساری رات تمہارے باغ کو پانی دوں گا، مجھے تم ایک رات مزدوری پر رکھ لو. اس یہودی نے رکھ لیا، تو ساری رات انہوں نے پانی دیا، اور پانی دینا کون سا آسان ہوا کرتا تھا، کنویں سے پانی نکالتے تھے اور پھر کھیت کے اندر باغ کے اندر پانی ڈالتے تھے. تو ساری رات یہ کام کیا، اور صبح جو ہے 2 صاع
ان کو کھجوروں کے ملے، 2 صاع۔ 1 صاع جو ہے وہ تقریباً 3 کلو کا ہوتا ہے۔ تو یہ گھر گئے، 1 صاع بیوی کو دے دیا کہ چلو کچھ گھر کا سرکٹ چل جائے گا۔ دوسرا صاع جو ہے بڑی محبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہاں سے لائے، تو ساری کہانی بھی سنا دی۔ تو حضور کو اتنا اخلاص پسند آیا کہ جتنے لوگوں کے صدقات آئے تھے آپ نے ان سب کے اوپر اس کا 1 صاع جو کھجوریں ہیں ان کو اوپر ڈلوا دیا، کہا کہ ان کو اوپر رکھ دو۔ تو یہ اخلاص تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی محبت سے پسند فرمایا۔ تو ان منافقین نے ان کو بھی نہیں بخشا اور کہا کہ لو، ان کو لانے کی کیا ضرورت تھی، ایک یہودی کے پاس مزدوری کرتے رہے، تم نہ بھی لاتے تو کون سی ایسی بات تھی، کیا تمہارے اس 1 صاع کے لانے سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی؟ تو ایسی باتیں کہیں۔ اس موقع پر یہ آیات اتریں کہ یہ منافقین کسی موقع کو جانے نہیں دیتے، جو اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کے اخلاص کی قدر نہیں کرتے، خود نیک عمل کر نہیں سکتے اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ کوئی اگر زیادہ دے تو کہتے ہیں دکھلاوے کے لیے دیا، حالانکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف 10 مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں، اور صحابہ تو سارے ہی بڑے اعلیٰ قسم کے، بڑے عظیم المرتبت تھے۔ تو خیر اس طرح سے یہ باتیں کی گئیں تو اس سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، اور وہ مذاق کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کفار کے لیے بھی ذکر کیا ہے عذاب، لیکن پہلے پارے کی پہلی آیات کے اندر آتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لیکن منافقین چونکہ بڑے کافر ہیں تو اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت ترین بدترین عذاب ہے۔ بہرحال ان آیات سے اخلاص کے حوالے سے خرچ کرنا، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بعض اوقات انسان عمل کرتا ہے اور وہ بڑا چھوٹا عمل ہوتا ہے، لیکن فرشتے جب لے کر جاتے ہیں تو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، اس کو کیا ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ فرماتے ہیں اور اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، اس کے اس عمل کو قبولیت کے درجہ عطا فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم نے اس کے عمل کو دیکھا، اسے چھوٹا جانا، لیکن میں نے اس کو دل کو دیکھا، اس کے اندر جو اخلاص تھا، اس کی وجہ سے اس کا عمل قابل قبول ہے اور بڑے اونچے درجے کا ہے۔ اسی طرح سے احیاء العلوم ایک کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، ایک عبادت گزار تھا، بڑی اللہ کی عبادت کرتا، بڑی عبادت کرتا، بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کو پتہ چلا کہ ایک جگہ پر درخت ہے اور لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اس نے کلہاڑی پکڑی اور اس کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں شیطان ملا ایک بڑے بزرگ کی شکل میں اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی کہ میں درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں کیا ضرورت ہے اس بات کی، تم اپنی اللہ اللہ کرو۔ کہا کہ اللہ اللہ کا کیا فائدہ، لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے تو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ سارے نبی اس بات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو آخر کار ان کی آپس میں کشتی ہوئی اور جو ایک عابد تھا، یہ عابد کو فتح حاصل ہوئی اور یہ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، اور پھر کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں کیا ضرورت ہے، تم اپنی عبادت کرو، کتنے نبی آئے ہیں کسی نے نہیں کاٹا، کوئی تو کاٹ دیتا یا کوئی اور کٹوا دے گا، تم چھوڑ دو۔ تو آخر کار یہ پھر نہیں مانے، پھر کشتی ہوئی اور پھر جو ہے یہ عابد جو ہے غالب آ گئے، اور پھر کہا کہ اچھا چلو ایسا ہے، چھوڑو لڑائی جھگڑا چھوڑو، میں تمہیں روزانہ کے 3 درہم دیا کروں گا، تم سو کر اٹھو گے، تمہارے تکیے کے نیچے 3 درہم ہوں گے، تم غریبوں کی امداد کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رفاعی کام کرنا، کتنی عبادت تم کر سکتے ہو، درخت کو کاٹ کر تو بس ایک دفعہ ہی عبادت کرو گے۔ تو یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی، وہ واپس ہو گیا۔ 1-2 دن اس کو جو ہے اپنے تکیے کے نیچے 3 درہم ملے، پھر نہیں ملے تو پھر کلہاڑی پکڑی اور پھر چل دیے۔ جب چلے تو راستے میں پھر اسی بزرگ سے ملاقات ہوئی اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی کہ درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ پھر جب ان کی لڑائی ہوئی تو اب وہ شیطان جو بزرگ کی شکل میں آیا تھا وہ غالب آ گیا۔ تو دیکھا کہ عجیب ماجرا ہے، پھر کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے، شیطان نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تمہارے اندر اخلاص تھا، صرف اللہ کی رضا تھی، اور اب دینار اور درہم تمہارے دل کے اندر بھی آ چکے ہیں، اس لیے تمہاری طاقت کم ہو گئی ہے۔
تو اخلاص جو ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں، عمل پر ابھارنے والا اخلاص بڑا درجہ رکھتا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، وہ ان کے پاس ان کے مرید آ رہے تھے، تو سوچا اپنے پیر صاحب کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤں، لیکن بیچارے غریب تھے، کچھ نہیں ملا، تو راستے سے جنگل سے کچھ لکڑیاں اٹھا لیں اور وہ لے چلے۔ تو اتنی اخلاص اور محبت کے ساتھ لے کر گئے کہ پیر صاحب نے کہا کہ ان کو اچھے طریقے سے محفوظ کر کے رکھوا دو، اور ساتھ ان کے ایک رکا بھی رکھوا دو کہ جب میری وفات ہوگی اس وقت میں میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے گا وہ ان لکڑیوں کے ساتھ کیا جائے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اخلاص کے بڑے درجات ہیں، اخلاص کی بڑی برکتیں ہیں کہ انسان اخلاص کہتے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کے رضا کے لیے جو انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اعمال سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔